وبال اور چوتھا نقصان بد نظری بد نگاہی کا، فرمایا کہ جو بد نگاہی اور بد نظری کرتا ہے وہ احمق اور بدعقل ہے، وہ بے وقوف ہے۔ فرمایا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ویسے تو اس عظیم الشان مالک کی نافرمانی کرنے والا واقعتاً بے عقل ہے، احمق ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، جس کا ہر قدم پر محتاج ہے، جس کا ہر سانس پر محتاج ہے، جس ذات کا ہر لمحے محتاج ہے، اس کی نافرمانی کر رہا ہے، بھلا اس سے بڑا بے وقوف اور کیا ہوگا؟ ویسے تو یہ ہے۔ آگے فرمایا، اگلا جملہ حضرت حکیم شاہ اختر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بد نظری انتہائی حماقت کا عمل ہے، نہ کچھ ملنا نہ ملانا، خواہ مخواہ دل کو تڑپانا۔ یہ بے عقل ہے، یہ بے وقوف ہے۔ حماقت میں سب سے بڑا حماقتیوں کا سردار وہ گدھا ہے، یہ گدھے کا شاگرد ہے، اس کی مان رہا ہے، اس نے اپنا بڑا گدھے کو بنا دیا۔ نہ ملنا نہ ملانا، خواہ مخواہ دل کو تڑپانا۔ حضرت حکیم شاہ اختر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایذائے مسلم حرام ہے، ایذائے مسلم حرام ہے، تو یہ بھی تو مسلمان ہے، یہ بھی تو مسلمان ہے، بد نظری کر کے بس پھنس گیا، اب ہر وقت خیالوں میں گم ہے، ہر وقت پریشانیوں میں بس سوچ و بچار میں لگا ہوا ہے، یہ خود کو تکلیف دے رہا ہے۔ عجیب جملے فرمایا خود کو تڑپا رہا ہے، خود کو کلپا رہا ہے، خود کو جلا رہا ہے، تو خود کو اتنی تکالیف دینا یہ بھی ایذائے مسلم میں شامل ہے، اور وہ حرام ہے، یہ حرام کاریوں کا مرتکب ہے۔ جو آدمی آگ جل رہی ہو اور اس میں اپنا ہاتھ ڈال کے اسے جلا رہا ہو، اس سے بڑا بے وقوف اور کیا ہوگا؟ جو اپنے بدن کو کاٹ رہا ہو، اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہوگا؟ خود کو تکلیف دے رہے ہو، خود کو تکلیف پہنچا رہے ہو، یہ انٹرنیشنل گدھا ہے، انٹرنیشنل بے وقوف ہے، عجیب گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اور پانچواں نقصان بد نظری کا، اللہ پاک کے غضب اور لعنت کا مستحق بن جاتا ہے وہ انسان جو بد نگاہی اور بد نظری میں مبتلا ہوتا ہے۔ پہلے صرف لعنت تھی، اب غضب اور لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ مثلا کیسے؟ حسینوں کو دیکھنے سے دل کو غم ہوتا ہے، جب حسینوں کو دیکھے گا تو تنہائی میں بیٹھ کر ان کے بارے میں سوچے گا۔ اب یہ ایسے لڑکوں کی گروتھ بھی نہیں ہو پاتے، وہ صحت مند بھی نہیں ہوتے، بیمار ہوتے ہیں۔ ان کو پھر ازدواجی زندگی میں شادی کے بعد بڑی مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں جو یہ ہر دوسرا بندہ ہے مرید ہے، اس کی 70% وجوہات جو ہے وہ یہی ہے، وہ مجبور ہے، وہ بول ہی نہیں پاتا بیوی کے سامنے، وہ کس طرح ماں باپ کے حقوق ان کو دلائے گا؟ اس کو پتا ہے اگر میں نے کچھ سختی کی تو میرا کٹا چٹا کھول دیا جائے گا اور ذلیل ہو جاؤں گا سب کے سامنے۔ جو شادی سے پہلے ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے، مناظر بد نظری میں مبتلا ہوا، ہر وقت سوچ و بچار میں لگا ہوا ہے، تو اس کی گروتھ نہیں ہوتی، یہ حقیقی مرد ہوتا ہی نہیں ہے۔ حسینوں کو دیکھنے سے آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، بھائی نہیں دیکھیں گے تو پھر بھی تو غم ہوگا، چلو یہ لڑکے بہت پریشان بیٹھے ہیں کہ بہت غصہ ہو رہا ہے، تھوڑا ہنس بھی دیتے ہیں، بھائی نہیں دیکھیں گے تو پھر بھی تو غم ہوگا نا، دیکھ لیں، دیکھنے سے بعد میں غم ہوگا تو نہ دیکھنے سے تو اسی وقت غم ہوگا، نہ دیکھنے سے اسی وقت غم ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھنے کا غم اشد ہے نہ دیکھنے کے غم سے، دیکھنے کا غم زیادہ سخت ہے نہ دیکھنے کے غم سے۔ دیکھنے کے بعد شکل ذہن میں ہوتی ہے،
اور ہر وقت اس کے بارے میں سوچ و بچار میں لگا رہتا ہے. اب اس کو ذہن سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. جس چیز کو دیکھا ہی نہیں وہ تو وقتی غم ہوگا، اس کے بعد ختم. وہ وقتی غم ہوگا، مستقل غم نہیں ہوگا. اس کو حضرت حکیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، غم حسن معلوم، غم حسن معلوم، جس حسن کو دیکھ لیا اس کا غم یہ زیادہ سخت ہے حسرت حسن نامعلوم سے، جس کو دیکھا ہی نہیں وہ کتنی دیر ہوگا، 1-2 منٹ بس، اس کے بعد ختم. اور اس سے بڑی بات جو اگلی انہوں نے فرمائی نا کہ جو بدنگاہی کرتا ہے اس کا ایک نقصان، 5واں نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور لعنت کا مستحق ہے. وہ بات آگے آ رہی ہے. حسرت حسن نامعلوم پر دل کو تکلیف ہوتی ہے. میں نے نہیں دیکھا تو اس پر دل کو تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. اس تکلیف پر جو گناہ چھوڑ کر انسان کو پہنچی، اس سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. بلکہ میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں، اللہ والوں کی غذا یہ ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑ کر دل میں جب غم آتا ہے اس پر ان کی روحانی ترقی ہوتی ہے. یہ اوپر پرواز کرتے ہیں، یہ بہت بلندی تک پہنچ جاتے ہیں گناہ چھوڑ کر. اللہ والوں کی غذا نماز روزہ نہیں ہوتی، اللہ والوں کی غذا ذکر اذکار نہیں ہوتی، اللہ والوں کی غذا گناہ چھوڑنے کا غم ہوتا ہے. گناہ چھوڑنے پر جو غم ملتا ہے. آپ نے کسی کو روکا شادی پر فلاں کام نہیں کرنا، وہ آپ کو گالیاں دیں گے، اس پر جو آپ کے دل کو تکلیف ہوگی اس پر اللہ نوازے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ تکلیف دینے والا وہ کہاں کہاں جا مرے گا، یہ الگ بات ہے. لیکن جو آپ کو تکلیف ہوگی اس میں آپ کی ترقی ہوگی، بہت بلندی ملے گی، آپ کو بہت عروج ملے گا. آپ پر ٹکے ٹکے کا آدمی بات کرے گا، اور آپ اس وقت بات کرنے والے کی حیثیت بھی دیکھیں گے، خود اپنی سفید داڑھی کو بھی دیکھیں گے. اس وقت جو آپ کو تکلیف ہوگی، یا ان اے وقت بھی آمنا سی یہ بھی میرے بارے اس طرح تھے، تو اس پر پھر آپ کی روحانی ترقی ہوگی. آپ بہت بلند اڑیں گے. آپ کا جہان کوئی اور ہے، آپ بہت عظیم الشان ہیں اگر اس نہج پر ڈٹ جائیں. آپ سمجھ لو، جس نے نظر کو گناہ سے بچایا، اس پر جو اسے تکلیف ہوئی، اس تکلیف سے اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے. جس نے نظر کو بچایا، اس تکلیف پر اس کو اللہ کا قرب ملتا ہے. جس نے گناہ سے، نظر بد سے اپنے آپ کو بچایا، اس تکلیف پر اس کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور محبیت نصیب ہوتی ہے. اور جس نے خود کو تکلیف سے نہیں بچایا اور مبتلا ہو گیا، اس مبتلا ہونے پر دوبارہ جب اس کو غم پہنچتا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں اس غم کی وجہ سے جو آنسو ٹپکتے ہیں وہ گدھے کے پیشاب سے بھی بدتر ہیں. اور ایسا بندہ آنسو جب بہا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب اور لعنت کا مستحق بن رہا ہوتا ہے. لعنتی، یہ آنسو میں نے تجھے اسی لیے دیے تھے، یہ تو بڑے عظیم آنسو تھے تمہارے، کس چیز میں تم نے خود کو الجھا کے رکھ دیا؟ تو کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ ان آنسوؤں نے تجھے اس قابل بنانا تھا کہ ایک قطرہ تیرے آنسو کا تیری پلکوں کے اندر ٹھہر جاتا، وہی تیری مغفرت کے لیے کافی تھا. گدھے کے پیشاب سے بھی زیادہ پلید کر دیا تم نے اپنے آنسوؤں کو. اور ڈائمنڈ سے بھی، میرے حضرت فرماتے ہیں، ڈائمنڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں وہ آنسو جو اللہ تعالیٰ کے لیے بہتے ہیں. حکیم شاہ فرماتے ہیں ہیرے جواہرات سے بھی قیمتی ہوتا ہے وہ آنسو جو اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نکلتا ہے. اور گدھے کے پیشاب سے بدتر وہ آنسو جو غیر اللہ کے لیے بہتے ہیں. حسرت حسن نامعلوم، حسرت حسن نامعلوم یہ اس طرح ہے جس طرح کسی کو مچھر نے کاٹا. اور حسرت حسن معلوم یہ اس طرح ہے جس طرح کسی کو سانپ نے کاٹا. اب مچھر کاٹ لے، کاٹ کے چلے جائے، بعد میں جو رکے تو مزہ آتا ہے،
اس میں بھی مزہ آتا ہے، سکون مل رہا ہوتا ہے بندے کو، لذت محسوس ہوتی ہے، بعض اوقات خون بھی نکل آتا ہے پھر بھی مزہ آتا ہے۔ اور سانپ ڈس لے تو مرے گا، بد نگاہی کر لے مرے گا ہی۔